ناول کا نام تم میرے ہو، جو لکھا ہے فریحہ اقبال نے۔ آئیے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ روڈ پر لگی پول لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ اس رات کے پرسکون ماحول میں اگر کوئی بے سکون تھا تو وہ بستر پہ سویا تھا۔ امی نیند سے وہ گھبرا اٹھی اور کتنی ہی دیر اسے یہ سمجھنے میں لگی کہ وہ اب اپنے گھر پر ہے، کوئی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ محفوظ ہے۔ اب حواسوں نے کام کرنا شروع کیا تو ٹیبل لیمپ جلا کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر سر گھٹنوں میں دبا دیا۔ یا میرے اللہ، کب یہ بیانہ خواب میرا پیچھا چھوڑے گا؟ ماضی کی باتوں کو سوچتے ہوئے وہ اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ صبح کے 8 بج چکے تھے، سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ امی جلدی کریں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بس آ رہی ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ بھئی ایک تو اس لڑکی کا بالکل سکون نہیں، بس ہر وقت گھر سر پر اٹھائے رکھتی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے آ کے اپنی 22 سالہ بیٹی شائنہ کے سر پہ ہلکی سی چپٹ لگائی۔ یہ لو کھاؤ اور پورا ناشتہ کر کے جانا، شائنہ نے لقمہ کھاتے ہوئے کہا۔ بھابھی، نازنین نہیں اٹھ رہی ابھی تک؟ شاہدہ بیگم نے فریحہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بھابھی، ابھی تک نہیں اٹھ رہی، بس میں ابھی اٹھانے ہی جا رہی تھی۔ بیگم، اسے ابھی سونے دو، بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہو، احمد صاحب نے اپنی بیوی فریحہ سے کہا۔ امی میں جا رہی ہوں، شائنہ یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ارے ارے، کھا کے تو جاؤ۔ دیکھا بھابھی آپ نے، اسے روز یہی کرتی ہے، پہلے ناشتہ کر کے شور مچاتی ہے اور اس کے بعد 2 لقمے کھا کر بھاگ جاتی ہے، سلمیٰ بیگم اپنی دونوں جیٹھانیوں سے کہا۔ اپنی چچی کی ہاں میں ہاں ملا کر بولا، بھلا اتنے لذیذ ناشتے کو بھی کوئی چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اب وہ شائنہ کی پلیٹ اٹھا کر اس سے انصاف کی تیاریوں میں تھا۔ برخوردار، آپ نے اپنے بارے میں آگے کیا سوچا ہے؟ اسلم صاحب نے اپنے بیٹے ظہیر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ آگے کس بارے میں سوچنا تھا پاپا؟ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کرا گیا سوال انہیں غصہ دلانے کے لیے کافی تھا، جبکہ ٹیبل کے گرد بیٹھے باقی لوگوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ آفس آنے کے بارے میں انہوں نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ بول بول کے میری زبان تھک گئی ہے کہ آفس آ جاؤ، مگر نہیں، صاحبزادے کا آرام ہی ختم نہیں ہو رہا۔ 6 مہینے ہو گئے یونیورسٹی ختم ہوئے، حد کر دی بھئی کام چوری کی۔ یہ نہیں کہ بیچارہ باپ اکیلا لگا ہوا ہے تو چلو اس کی مدد ہی کر دیں۔ دیکھیں ابو، اب تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، اس کام کے لیے آپ کے پاس بڑے بھیا آل ٹائم اویلیبل ہیں، اس سے کرائے نا گدھا مزدوری، مجھے تو معاف ہی رکھیں، ان چیزوں سے ابھی میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ بھئی کیوں؟ ظہیر نے حاشر کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ پاپا آپ فکر مت کریں، کل سے یہ ضرور آئے گا، حاشر نے ظہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھوں میں تنبیہ دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ مزید کچھ نہ بولے، حاشر کہنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا آفس جانے کے لیے، اور گھر کے سارے مرد حضرات کام کے لیے چلے گئے تھے۔ آغا سبحان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے احمد صاحب، جن کی بیوی فریحہ اور 1 ہی بیٹی ہے، نازنین، جو شادی کے 14 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ دوسرے نمبر پر اسلم صاحب، جن کی بیوی شاہدہ اور ان کے 2 ہی بچے، حاشر اور ظہیر ہے، اور تیسرے نمبر پر فاروق صاحب تھے، جن کا 5 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی بیوی سلمیٰ اور 2 ہی بچے ہیں، 1 شعیب جو کینیڈا میں زیر تعلیم ہے اور 1 شائنہ جو یونیورسٹی کے 4تھے سال میں پڑھتی ہے۔ شائنہ نازنین سے 2 سال بڑی ہے۔ اور سب سے آخر میں آغا سبحان کی بیٹی صوبیہ ہے، جو شادی کے بعد امریکہ چلی گئی تھیں اور 2 بار کے علاوہ کبھی پاکستان نہیں آئیں۔ وجہ ان کے شوہر کو ان کا اپنے بھائیوں سے ملنا پسند نہیں تھا۔ ان کا 1 ہی بیٹا زیان، جس نے کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی زحمت نہیں کی، امریکہ واشنگٹن۔ وہ ابھی تھکا ہارا گھر آیا تھا اور ملازم کے کھانے کا پوچھنے پر انکار کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا اور جوتے اتارتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ دروازہ بجنے پر بیزاری سے یس کم ان، لیکن دروازہ کھول کر اندر آتی اپنی ماں کو دیکھ کر ساری بیزاری ہوا ہو گئی۔ ارے آپ کیوں آئیں؟ مجھے بلا لیتیں، اس نے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس میرے لیے وقت ہی کہاں ہوتا ہے، خفگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئیں۔ آپ کے لیے تو وقت ہی وقت ہے میرے پاس، بولے کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا باپ دوبارہ سے چلا گیا ہے اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ، اب جب وہ اسے چھوڑ دے گی تو اسے دوبارہ ہم دونوں یاد آ جائیں گے۔ میں جانتا ہوں موم، مگر کیا کر سکتے ہیں، ان کے جانے سے ایک طرح سے سکون ہی ہے گھر میں۔
ورنہ آپ تو جانتی ہی ہیں وہ کتنا ہنگامہ کرتے ہیں۔ کیا آپ بابا کی وجہ سے پریشان ہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے باپ کے لیے میں نے پریشان ہونا چھوڑ دیا ہے زیان۔ اب مجھے اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لہجے میں نفرت واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں تم سے کوئی اور بات کرنے آئی تھی۔ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ آج میری پاکستان بات ہوئی تھی۔ سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ دونوں بھائی مجھے بہت یاد کرتے ہیں اور اب تو ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اداسی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ میں پاکستان واپس آ رہی ہوں۔ تم تو جانتے ہو میری جان کہ اب میں بہت بیمار رہتی ہوں اور اب میرا دل یہاں نہیں لگتا۔ اگر اب تک یہاں رہ رہی تھی تو وہ صرف تمہاری وجہ سے۔ میں نے 7 سال سے اپنے بھائیوں کی شکل تک نہیں دیکھی، اپنے بھائی کی موت تک میں شریک نہ ہو سکی، صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میری بیماری دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور میں مرنے سے پہلے اپنے بھائیوں کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں واپس پاکستان جانا چاہتی ہوں تاکہ کم از کم سکون سے تو مر سکوں۔ مام یار کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بھجوانا نہیں ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ جو ابھی انہیں پریشان نہ ہونے کا مشورہ دے رہا تھا اب یہ سن کر خود پریشان ہو گیا۔ میں کیسے چل سکتا ہوں؟ مجھے یہاں کام ہے بہت، اور میں وہاں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں صحیح سے۔ پلیز موم، میں وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، مجھے فورس نہ کیجیے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں یہاں کام ہے؟ کیا تمہارے کام تمہاری ماں سے زیادہ ضروری ہیں؟ کیا وہاں میری طبیعت خراب ہو گئی تو کیا مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی؟ بولو، خفگی سے کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال لیا۔ اف اف اف، یہ غلط ہے یار، اس نے اکتاہے لہجے میں کہا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پاکستان جانے کی حامی بھر لی۔ بکھرے بال، شکن آلود کپڑوں کے ساتھ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی ملازمہ کو چائے کا کہتی ہوئی کاؤنٹر پر بیٹھ گئی۔ رات کب بیٹھ کر سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اب جب آنکھ کھلی تو گھڑی صبح کے 11 بجا رہی تھی۔ باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ جی، سب صاحب لوگ تو آفس چلے گئے اور ساری بیگم صاحبہ اوپر والے پورشن میں ہے۔ اچھا ٹھیک، وہ کاؤنٹر سے اتر کر اوپر ہی چلی گئی۔ گڈ مارننگ امی جان اور پیاری پیاری دونوں چچی جان، اس نے سب کو سلام کرتے ہوئے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کوئی اس کی شکل سے اندازہ نہ لگا پائے کہ کل رات پھر اس نے وہی سب خواب میں دیکھا تھا جو سب کے سامنے خود کو یوں ہی مضبوط ظاہر کرتی تھی۔ اٹھ گئی میری گڑیا، آج بہت دیر سوئی تم، شاہدہ چچی نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، احمد صاحب کی شادی سے 14 سال بعد پیدا ہوئی اکلوتی اولاد سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ویسے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سارے بکھرے سامان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، کچھ پرانا سامان تھا، اسٹور سے وہی نکالا تھا جو استعمال میں آ گیا۔ وہ ٹھیک، باقی کباڑیے کو بیچ دیں گے، اس کی امی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ بھابھی جی، کل فوزیہ کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی وہ پاکستان آنا چاہتی ہے، بڑا یاد کرتی ہے سب کو۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ بہن، ایک نہیں 1000 بار آؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، بس اپنے جھنجھونے شوہر کو لے کر مت آنا برائے مہربانی۔ واللہ جب یاد ہے 7 سال پہلے جب وہ آیا تھا تو کیا ہوا تھا، کیسا ہنگامہ کیا تھا جائیداد کے لیے، کیسے حصہ مانگ رہا تھا اپنی بیوی کا۔ سب جانتے ہیں صوبیہ کی شادی کے وقت ہی سارا حصہ اسے دے دیا گیا تھا، پھر ان باتوں کا کیا جواز بنتا ہے بار بار؟ اب وہ سارا حصہ کھا گیا، اس میں بھی ہماری غلطی ہے کیا؟ شاہدہ نے سب کو بتاتے ہوئے کہا۔ چھوڑو بہن، یہ اس کا اور اس کے بھائیوں کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہ ہی بولیں تو اچھا ہے، بعد میں وہ ہمیں ہی برا بنا دیں گے کہ بھابیاں کان بھرتی نہیں۔ یاد ہے فاروق کیسے جان دیتے تھے اپنی بہن پر، اور ان کے انتقال تک تو وہ آئی نہیں۔ سلمہ بیگم نے برتن اٹھاتے ہوئے نخوت سے کہا۔ اس کی کیا غلطی ہے بھائی، اب وہ تو اپنا گھر بچانے کی کوشش میں تھی، دیکھا نہیں تھا کیسے کہا تھا ذوالفقار نے کہ اگر اپنے بھائیوں سے اس نے کوئی بھی رابطہ رکھا تو اسے طلاق دے دے گا۔ بیچاری صوبیہ، افسوس ہوتا ہے اس کی قسمت پر بھی۔
فریحہ بیگم نے اپنی اکلوتی نند کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا۔ سب کی باتیں سن کر وہ 7 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ امی جانے دیں نہ بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ میرا دماغ مت خراب کرو نازنین۔ ایک تو ویسے بھی تمہارے پھوپھا نے الگ فساد ڈالا ہوا ہے یہاں، اور ابھی 2 گھنٹے بعد تمہاری پھوپھو کی واپسی کی فلائٹ ہے۔ مجھے بہت کام کرنے ہیں، جاؤ اندر جا کے کھیلو، انہوں نے چولہے پر چائے کا پانی چڑھاتے ہوئے کہا۔ حاشر اور ظہیر بھی تو کھیل رہے ہیں باہر، اور شائنہ بھی اپنی دوست کے پاس گئی ہے۔ میں صرف باہر حاشر کے ساتھ کھیلوں گی۔ جانے دینا پلیز، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ نازنین میرا دماغ مت کھاؤ، جاؤ یہاں سے، وہ لڑکے ہیں، وہ باہر کھیل سکتے ہیں، انہوں نے اسے ڈپٹنے کے انداز میں کہتے ہوئے ٹرے سنبھالی۔ وہ کچن سے باہر نکل گئیں۔ نازنین نے نام کی پکار پر وہ پلٹی۔ ادھر آؤ بیٹا۔ اپنے بلانے پر وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے پاس چلی گئی۔ جی انکل، بولے۔ وہ اب اس کے سامنے کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا، کس بات پہ ضد کر رہی تھی؟ انہوں نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے پوچھا تو اس نے سب بتا دیا۔ مجھے بھی کھیلنے جانا ہے باہر، وہ جو آئس کریم حاشر کھا رہا ہے وہی کھانی ہے، اسے پھولے منہ سے کہا۔ تم جاؤ باہر کھیلنے، میں تمہاری مما کو سمجھا دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر مما غصہ کریں گی، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں کریں گی، میں بول دوں گا انہیں۔ پکا وعدہ؟ تو اس نے وعدہ لینا چاہا۔ بالکل پکا وعدہ، اس نے آنکھوں میں نرم سا تاثر لیے کہا۔ اور ہاں یہ لو پیسے، اپنی مرضی کی چیز لے لینا۔ اس نے چند پیسے اس کی طرف بڑھائے، جسے اس نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد تھام لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ نازنین، نازنین کہاں کھو گئی؟ اپنی امی کی آواز پر وہ اپنے خیالات سے نکلی۔ ہاں کہیں نہیں، اس نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو جلدی سے کھڑی ہو، دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنی ہے، کچن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ ٹھیک ہے آتی ہوں۔ ساری زہریلی سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ بجا کے وہ اندر داخل ہوئی۔ بھابا کھانا لگ گیا ہے، آ جائیے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ بولتے بولتے وہ رکی۔ کیا ہوا ہے، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں بس ذرا آفس کی ٹینشن ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے۔ تو کیوں لیتے ہیں اتنا سٹریس؟ جب دیکھو کام کام، اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ ارے بھئی یہ کیا بات کر دی، میرا تو سارا وقت میری بیٹی کے لیے ہی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا نازنین، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں بیٹا۔ اس نے افسردہ ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور فوراً سے کہنے لگی۔ اچھا نا اب جلدی چلیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا بھائی چلو، اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کھڑے کرتے ہوئے بولے۔ خان ویلا کے 3 پورشن تھے، لیکن کھانا ہمیشہ پہلے پورشن یعنی سب سے بڑے بھائی احمد صاحب کے یہاں ہی کھایا جاتا تھا۔ ظہیر مجھے ذرا یہ سالن کی ڈش پاس کرنا، شائنہ نے ظہیر کے پاس سالن کی ڈش دیکھتے ہوئے کہا۔ معذرت کے ساتھ مگر تم کتنا کھاؤ گی؟ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم 2 بار سالن ڈال چکی ہو اپنی پلیٹ میں، اور جس حساب سے تمہاری غذا بڑھ رہی ہے نا، ان قریب تم میں اور ایک پانڈا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس کے اس جملے نے اسے آگ لگا دی۔ تم اپنی بکواس بند کرو، آپ سب دیکھ رہے ہیں نا کیسے یہ میری روٹیاں گن رہا ہے۔ بس اب یہی رہ گیا ہے کہ کوئی ایرا گیرا آ کے میری روٹیاں گنے گا، اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات کہوں ڈیئر کزن، میں صرف روٹیاں نہیں بلکہ تمہاری پلیٹ میں موجود بوٹیاں بھی گن رہا تھا۔ اس نے اسے مزید جلایا اور وہ اس پہ مزید چیختی اس سے پہلے کہ سلمیٰ بیگم بیچ میں آ گئی۔ او ہو کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ جب دیکھو آپس میں لڑتے رہتے ہو، کھانا بھی سکون سے نہیں کھانے دیتے۔ اور تم شائنہ، اس نے صرف مذاق کیا تھا، اس میں اتنا غصہ منانے والی کون سی بات تھی؟ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کو لتاڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو ذرا نازنین اور حاشر کو، کتنے تمیزدار اور شریف بچے ہیں۔ نازنین کے بارے میں تو یقین ہے، لیکن بھائی کے بارے میں تھوڑے ڈاؤٹ ہیں۔ ظہیر اب بھی باز نہیں آیا اور ایک آنکھ دباتے ہوئے حاشر کے پاس جھکتا ہوا کہنے لگا۔ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی جو سب سے لا تعلق اپنی پلیٹ پر جھکی ہوئی تھی۔ صاف گندمی رنگت اور گہری کالی آنکھوں والی وہ معصوم سی لڑکی اسے بہت ہی عزیز تھی، وہی تو تھی جو اس کے دل کی مکین تھی، پر وہ تو اسے بنا کسی وجہ کے مخاطب بھی نہیں کرتی تھی۔ ان 8 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی جن آنکھوں میں ہر وقت شرارت ہوتی تھی،
آج ان میں صرف اداسی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اسے خود کا دل اداس ہوتا محسوس ہوا۔ اب نظریں ہٹا بھی لو یار، بیچاری پر سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھوں کے رستے نگل جاؤ گے اسے۔ ظہیر، جس کی زبان میں ہر وقت کھجلی ہوتی رہتی تھی، اس کے قریب جھکتا کہنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گھورتا، اسلم صاحب کی آواز نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بھائی جان، پتہ چلا صوبیہ کب واپس آ رہی ہے؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ اس ہفتے میں آ جائے گی، اور ابھی زیان نے اسے کنفرم نہیں بتایا ٹکٹس کا۔ انہوں نے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے جواب دیا اور کھڑے ہو گئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں بابا؟ نازنین نے انہیں کھڑا ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ بس میں نے کھا لیا، آج تھوڑا تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ اور ہاں بیگم، کھانا کھانے کے بعد مجھے چائے بنا دینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مل گئی، مل گئی، مل گئی، آئی ڈی مل گئی، وہ خوشی سے چیخی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ زیان ذوالفقار کی آئی ڈی ڈھونڈ رہی تھی، جو کہ بالآخر مل ہی گئی تھی۔ چلو اب ذرا اسے دیکھتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کو گود میں رکھتے ہوئے اس نے اس کی ایک فوٹو پہ کلک کیا۔ لیپ ٹاپ کی سکرین پر ابھرنے والی شکل کو دیکھ کر چند لمحے مبہوت رہ گئی۔ اوف، یہ کتنا ہینڈسم ہے یار، بالکل ہیرو جیسا ہے۔ چند لمحوں بعد جب وہ ٹرانس کی حقیقت سے نکلی تو بے ساختہ منہ سے نکلا، یہ تو بالکل میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ اوف اوف، کنٹرول کرو شائنہ، کنٹرول کرو خود کو۔ خود سے باتیں کرتی وہ اس کی مزید تصویریں دیکھنے لگی۔ کافی دیر تک لیپ ٹاپ یوز کرنے کے بعد وہ تھک گئی تو اسے بند کر کے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور بال کھولتی ہوئی اپنی گلابی رنگت کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ کیا میں خوبصورت ہوں؟ آنکھوں میں چمک لیے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹتی اور خود سے سوال کر گئی، پھر خود ہی اپنی بات پر نزاکت سے ہنستے ہوئے لٹ کو انگلی سے آزاد کیا اور کہا، آف کورس تم خوبصورت ہو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پر دل کے کسی کونے سے آواز آئی کہ کیا تم اتنی خوبصورت ہو کہ زیان ذوالفقار جیسا مرد تمہیں چاہے؟ شائنہ فاروق وہ لڑکی ہے جو مرد کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، آج خود ایک شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہ لیجیے آپ کی چائے۔ احمد صاحب نے چائے کا کپ ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا اور سر دوبارہ کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ آج بھی کھانے کی ٹیبل پر آپ بہت خاموش تھے اور کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا، فریہ بیگم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیگم، پریشان تو ہوں میں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے صوبیہ واپس آ رہی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ زیان کے لیے یہیں سے کوئی لڑکی ڈھونڈے گی۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہوئی نا، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ باتوں باتوں میں اس نے نازنین کا ذکر کیا ہے۔ بہت کھل کے بات تو نہیں کی، لیکن میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، ایسی باتیں خوب سمجھتا ہوں۔ کیا واقعی؟ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہنا ہے بیگم، اب جب وہ کھل کے بات کرے گی تو دیکھی جائے گی۔ لیکن مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ وہ سب جانتی ہے کہ نازنین کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ زیان کے لیے نازنین کا انتخاب کیوں کرنا چاہتی ہے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے، ہو سکتا ہے اسی طرح ہماری نازنین ان سب باتوں کو بھول جائے۔ قسم سے بہت دل دکھتا ہے جب اسے ایسے خاموش دیکھتی ہوں۔ ایک طرف شائنہ ہے جو ہر وقت اس کی کھلکھلاہٹ پورے گھر میں گونجتی ہے، اور ایک طرف ہماری نازنین ہے، ان 7 سالوں میں ایک بار بھی اسے کبھی دل سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے نم لہجے سے کہا، اللہ اگر کسی بندے پر آزمائش ڈالتا ہے تو اسے وہ برداشت کرنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ دیکھو نا، ہم نے اتنا بڑا غم بھی برداشت کر ہی لیا، بس اب دعا ہے کہ اللہ ہماری بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور اس کا گھر بس جائے اور کوئی غم اس کے پاس نہ آئے۔ افسردہ سے لہجے کے ساتھ وہ بس یہی کہہ سکے۔ مردہ قدموں کے ساتھ وہ دوبارہ اپنے پورشن میں آ گیا تھا، جو تایا ابو کو پروجیکٹ کی فائل دینے ان کے پورشن گیا تھا۔ کمرے سے آتی ساری باتیں سن چکا تھا، تو گویا پھوپھی جان اس لیے آ رہی ہیں، زیر لب وہ بڑبڑایا۔ ابھی تو اس کو یہ ادراک ہوا تھا کہ نازنین اس کے لیے کتنی ضروری ہے، ابھی وہ تو اس کے دل میں محبت کی کلی کھلی تھی، اور ابھی سے ہی اس کی راہوں میں کانٹے اگا دیے گئے۔ نہیں، کسی کو حق نہیں کہ وہ نازنین کو اس سے دور کر دے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نازنین سے اس سے اپنے دل کی بات کر دے گا۔ سو کے اٹھتے ہی سیدھا اس کا ہاتھ اپنے فون کی طرف بڑھا۔
اور گیلری میں سے اس کی فوٹو نکال کر مسکراتے ہوئے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم صرف میرے ہو، کیونکہ تم وہ پہلے مرد ہو جو شائنہ فاروقی کے دل کو بھایا ہے، اور جو چیز ایک بار میرے دل کو اچھی لگ جائے وہ صرف میری ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنے لب اس فوٹو پر رکھ دیے۔ نازنین، بات سنو بیٹا۔ وہ جو کچن میں جا رہی تھی، اپنی امی کی آواز سن کر رک گئی۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا ہے، کل صبح 9 بجے فلائٹ ہے، فریحہ آ رہی ہے، اور رشیدہ ابھی اوپر سلمیٰ کے پورشن کی صفائی کرنے لگی ہوئی ہے، جلدی سے اسے بلا لاؤ، گیسٹ روم صاف کروانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہہ کے وہ اوپر چلی گئی۔ رشیدہ، تمہیں امی بلا رہی ہیں گیسٹ روم صاف کرنے کے لیے، جلدی جاؤ اوپر کے پورشن میں جا کر اس نے رشیدہ کو پیغام دیا۔ وہ جو اپنے کمرے سے نکلی تھی، سن کر چونک پڑی اور سیدھا نازنین کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بولی، گیسٹ روم کی صفائی کیوں کرنی ہے؟ وہ کل صبح پھپھو آئیں گی تو اسی لیے گیسٹ روم صاف کروانے ہیں، اور تم جلدی آؤ رشیدہ۔ وہ یہ کہہ کے چلی گئی۔ امی امی زور سے آوازیں دیتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ نیند سے اٹھتے ہی چلانا شروع کر دیا، بیزاری سے کہا۔ کیا پھوپھو جان نچلے پورشن میں رکیں گی؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں شاید، مصروف سے انداز میں جواب موصول ہوا۔ وہ ہمارے پورشن میں بھی تو رک سکتی ہیں۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ میں تو بالکل کسی کی خدمت نہیں کروں گی۔ تمہارے باپ کے جنازے تک پہ نہیں آئی وہ عورت، فریحہ بابی ہی کریں گی خدمت، بہت اس کی طرفدار بنتی ہیں نہ، انہوں نے نفرت سے کہا۔ ہاں تو آپ مت کرنا خدمت، میں کر لوں گی نہ، سارے کام ان کے، اس نے جلدی جلدی کہا۔ اے لڑکی، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ آج تک کبھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کی توفیق تو ہوئی نہیں، اور ابھی پھوپھو کی خدمت کریں گی یہ میڈم؟ اب تیرے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے کیا؟ طنز میں لپٹے تیروں کی برسات ہوئی۔ کبھی نازنین کو بھی دیکھ لیا کر کیسے اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے۔ اور ایک تم ہو، یا تو ہر وقت موبائل لیے پھرتی ہو، یا پھر اپنی ان چڑیل دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل پڑتی ہو۔ ان کے لہجے میں نازنین کے لیے پیار تھا جو شائنہ کو بری طرح کھلا۔ بس کر دے، ہر وقت نازنین نازنین کرتی رہتی ہیں، کان پک گئے ہیں میرے یہ قصیدے سنتے سنتے۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ میری خود کی بھی اپنی ایک پرسنالٹی ہے؟ اس نے یہ سب چیخ کے کہا۔ میرے ساتھ تمیز سے بات کرو شائنہ، قسم خدا کی دیکھو کیسے آگے سے زبان چلاتی ہے ماں کے، انہوں نے غصے سے کہا۔ وہ جو کھیر لینے آیا تھا وہ باہر کھڑا باتیں سن رہا تھا، فوراً اندر آیا، اور وہ جو کچن سے باہر جانے لگی تو اس سے ٹکرا گئی۔ کیا اندھے بیل کی طرح ٹکراتے پھر رہے ہو؟ دیکھ کے نہیں چل سکتے؟ وہ غصے سے گرائی۔ اوہ کیا بات ہے، موسم کچھ گرم لگ رہا ہے۔ کیا بات ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ حالانکہ وہ جانتا سب تھا، لیکن پھر بھی اسے چڑھانے کے لیے بولا، اور مسکراتی آنکھوں سے اس کے غصے سے پھولے چہرے کو دیکھنے لگا، اور حسب توقع وہ چڑھ گئی۔ تمہیں دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی بیماری ہے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو اور بلا وجہ میرے منہ نہ لگا کرو، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ چیخ کے کہتی ہوئی اسے دھکا دیتی کچن سے باہر نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے سلمیٰ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیا ہو جاتا ہے، تعصب سے کہتی ہوئی وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی، جبکہ وہ فوراً اس کے پیچھے گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی اور کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے گرائی۔ شش، کیا کر رہی ہو؟ پٹوانا چاہتی ہو کیا؟ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہی دھیرے سے کہنے لگا، اور پھر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کے اسے اسی کے کمرے میں لے گیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کے کمرہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا جو اسے خونخوار نظروں سے گور رہی تھی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس حرکت پر میں تمہاری شکایت لگا سکتی ہوں بڑے بابا سے۔ اس کا اشارہ ہاتھ پکڑنے والی حرکت پر تھا۔ لگا دو، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، ظہیر نے بھی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے مسٹر ظہیر اسلم؟ ہر ایک کے معاملے میں اپنی لمبی لمبی ٹانگیں کیوں اڑاتے ہو؟ اس نے اس کے لمبے قد کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ غلط میری جان، میں ہر ایک کے معاملے میں کہاں ٹانگ اڑاتا ہوں، بس جہاں تمہارا معاملہ آتا ہے وہاں میری زبان میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، اس نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اور ہاں، اگر تم قد میں ٹھگنی رہ گئی ہو تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میرے اس قد پہ تو ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ ہوں، اس نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے
اور منہ موڑے موڑے ہی پوچھا، تم یہ بکواس کرنے تو نہیں آئے ہوگے میرے پاس؟ مجھے پکا یقین ہے، کام کی بات کرو اور یہاں سے چلتے بنو۔ واہ واہ، بڑی ذہین ہو گئی ہو، اس نے تو سیفی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے سراہا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم آج کل کچھ زیادہ ہی پھپھو کے بیٹے میں دلچسپی نہیں لے رہی؟ کڑتے ہوئے لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اور اس دن بھی کھانے کی ٹیبل پر اس کا نام سنتے ہی تمہاری آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی، اور ابھی کچن میں نے تمہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہوئے سنا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی باتیں سنتے ہوئے؟ اس نے گرا کر کہا۔ نہیں، وہ بھی ظہیر اسلم تھا۔ ایک دم ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ سجا کر کہا، تم کچھ زیادہ نوٹ نہیں کرنے لگے مجھے آج کل؟ کڑے تیور لیے وہ اس سے استفسار کرنے لگی۔ کیا کروں، تمہارے علاوہ ان آنکھوں کو کچھ اور دیکھنے کی خواہش ہی نہیں ہوتی، گمبھیر لہجے میں کہا گیا۔ اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو، وہ چیخی۔ چلاؤ مت، جا رہا ہوں، اور آئندہ تمہارے منہ سے زیان کا نام نہ سنوں میں، سمجھ گئی؟ اس نے بھی اسے غصے سے کہا اور کمرے سے جانے لگا جب کانوں میں اس کی منمناہٹ سی آواز سنائی دی، ہاں اسی کی تو بات مانوں گی، بڑا آیا میرا باپ، جیسے یہ صبر کا گھونٹ پیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اپنے آفس میں بیٹھا بظاہر تو وہ لیپ ٹاپ یوز کر رہا تھا، مگر سوچ بھٹک بھٹک کر تایا ابو اور تائی امی کی باتوں کی طرف جا رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے لیپ ٹاپ ہی بند کر دیا اور کرسی سے ٹیک لگا دیا۔ حاشر بیٹا، کیا تم فارغ ہو؟ دروازہ کھول کر آتے ہوئے اپنے ابو کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ابو جی، کوئی کام ہے؟ بیٹا، وہ ڈرائیور آج چھٹی پر ہے اور گھر پر تمہاری تائی امی کو کچھ چیزیں منگوانی ہیں، اگر تم جا سکو تو ٹھیک ہے۔ ظہیر تو کسی کام کا نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے بابا، میں چلا جاتا ہوں، اسی بہانے نازنین کو بھی دیکھ لوں گا، اور اگر موقع ملا تو اسے اپنے دل کی بات کر دوں گا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ احمد صاحب کے پورشن میں داخل ہوتے ہی وہ اسے اسٹول پر چڑھی جالے صاف کرتی ہوئی نظر آئی۔ گلا کھنکار کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ جو مصروف سی جالے جھاڑ رہی تھی فوراً نیچے اتری اور اپنا دوپٹہ سر پہ لے گئی، اور وہ اپنے جذبات کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کی اس ادا نے اسے ساکت کر دیا۔ کتنی معصوم تھی! اس لمحے اس کے دل نے گواہی دی کہ اسے محبت نہیں، عشق ہے۔ اس سے وہ کوئی بہت خوبصورت نہیں تھی، بس پتہ نہیں کیوں دل کو اچھی سی لگتی تھی۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ وہ جو اس کے چہرے میں کھویا ہوا اس کی آواز سے گڑبڑا گیا۔ میں لینے آیا ہوں۔ نہیں، مطلب دینے آیا ہوں۔ ارے نہیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ کیا؟ اف، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ ریلیکس حاشر، خود سے بڑبڑایا۔ پھر اسے کچھ اپنے آپ کو سنبھالا اور کہنے لگا، میرا مطلب ہے کہ میں سامان کی لسٹ لینے آیا ہوں جو منگوانا ہے۔ وہ میں امی سے لے کر آتی ہوں۔ اسے وہ پاگل لگا۔ ایک پل کے لیے، تھوڑی دیر بعد وہ لسٹ لے آئی اور اسے تھما دی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اب وہ چلا جائے گا، اسے ٹس سے مس نہ دیکھ کر پوچھ بیٹھی، کیا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اور بھی کام ہے؟ ہاں، مجھے کچھ کہنا ہے تم سے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کہیے، اس کے لہجے میں بیزاری واضح نظر آ رہی تھی۔ ایک تو اتنے سارے کام، اوپر سے یہ وقت ضائع کرنے آ گیا۔ اگر آج نہیں بولا تو کبھی نہیں بول پائے گا حاشر۔ بول دے آج، دل میں کہتے ہوئے اس نے جلدی سے کہہ دیا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نہیں۔ چند لمحے تو وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، سپاٹ کے چہرے کے ساتھ جواب دیتی وہاں سے چلی گئی، اور وہ پیچھے حیران پر پریشان کھڑا رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ چلائے گی، غصہ کرے گی یا تھپڑ مار دے گی۔ اس سے یک لفظی جواب کی توقع تو بالکل نہیں تھی۔ چند لمحے وہ تازہ ہوئی صورتحال پر غور کرنے لگا، اس کے بعد لم پیچھے اور خاموشی سے چلا گیا۔ ظہیر کے جاتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ دھاڑس کے ساتھ بند کیا اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ بابا، آپ کیوں چلے گئے؟ اپنی گڑیا کو اکیلا چھوڑ کر؟ آپ کے علاوہ کون مجھے پیار کرتا تھا؟ امی بھی اس کو مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ہر بار مجھے نازنین کی مثالیں دیتی ہیں۔ آپ تھے بس جو مجھے چاہتے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسی وقت کمرے میں سلمیٰ بیگم اندر آئیں۔ اپنی امی کو دروازہ کھول کر اندر آتے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہو گئی، پھر اس نے دوبارہ منہ موڑ لیا۔ اسے رونے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ دروازہ لاک کرنا ہی بھول گئی تھی۔ اپنی اس حماقت پر اسے بہت غصہ آیا۔ کسی کے سامنے نہیں رونا چاہتی تھی۔ شائنہ میری بچی۔ انہوں نے بستر پر منہ موڑے پڑی اپنی بیٹی کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا ماں سے ناراض ہو؟ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔
آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ جائیے اپنی نازنین کے پاس، میں تو آپ کے پر بوجھ ہوں نا۔ میری شادی کسی ایرے گیرے کے ساتھ کر دیں تاکہ جان چھوٹے آپ کی مجھ سے، آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم کیسے بوجھ ہو سکتی ہے؟ میرے لیے تو تم میری جان ہے۔ اور تیری کیوں کسی ایرے گیرے سے شادی ہو گئی؟ تیرے لیے تو کوئی شہزادہ ہی آئے گا، انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ شہزادہ؟ ہاں بالکل، وہ بھی تو شہزادوں جیسا ہے۔ اس کا خیال آتے ہی اس کا دل تھوڑا اور پگھلا، لیکن پھر نروٹھے پن سے کہنے لگی، آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی ہیں اور ہر بار مجھے نازنین کی مثالیں دیتی ہیں۔ میرا بچہ، وہ تو تیری بھلائی کے لیے ڈانٹتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو کوئی میری تربیت پر کچھ کہے، تیرے ساتھ کچھ برا ہو۔ اور میرا بچہ دیکھ، میری بات مان لیا کر، ضد کیوں کرتی ہے؟ دیکھ، اس دن نازنین بھی اگر فریحہ کی بات مان لیتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتی۔ قسم سے اتنی پیاری بچی ہے، اگر اس کے ساتھ وہ سب نہ ہوتا تو میں کب سے اپنے شعیب کے لیے اس کا ہاتھ مانگ لیتی۔ اسے ماں باپ تم لوگوں کی بھلائی کی ہی بات کرتے ہیں، بس تم لوگ ہی نہیں سمجھتے، اور جب ہم نہیں ہوں گے تو تمہیں ہماری قدر ہوگی، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا۔ لو جی شروع ہو گئی بلیک میلنگ، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا نا اب بتا، اپنی ماں سے ناراض تو نہیں ہے؟ انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں ہوں ناراض، یہ کہتے ہوئے وہ ان کی گود میں سر رکھ لیا۔ بھلا وہ ناراض رہ سکتی تھی اپنی ماں سے؟ ایسا ہی ہوتا ہے ماں اور اولاد کا رشتہ، لاکھ اختلافات ہوں، ہزاروں ناراضگیاں ہوں، ایک معافی کی بول اور چند میٹھی باتوں سے سب پہلے جیسا ہو جاتا ہے۔ چل اب اٹھ کھڑی ہو، جلدی سے اس کا سر اپنی گود سے ہٹاتی وہ کہنے لگی۔ آگے دہی بڑے کے لیے دہی پھینٹ دے ذرا۔ اور وہ جس نے ابھی اپنی ماں سے کی طرف سے اپنا دل صاف کیا تھا دوبارہ انہیں غصے سے دیکھنے لگی۔ اب سمجھ آئی، اس لیے آپ مجھے بہلانے آئی تھیں؟ مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، ہر بار آپ یہی کرتی ہیں، اس نے خراب موڈ سے کہا۔ ہاں ہاں میں بہت بری ہوں، چل اب جلدی سے اٹھ، یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور پیچھے وہ مسکرانے لگی۔ حاشر کو جواب دے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ میں آپ کے لائق نہیں ہوں حاشر، نہیں ہوں آپ کے لائق، آپ کے ساتھ کوئی بہترین لڑکی جچے گی، میری ذات آپ کے لیے صرف شرمندگی کا سبب بنے گی، میرا وجود آپ کو بھی میلا کر دے گا، میرا وجود کبھی آپ کو اس معاشرے میں سرخرو نہیں ہونے دے گا، اور میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے لوگ آپ کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھیں، میں آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے ساتھ برائی نہیں کرتے۔ یہاں پر ہماری قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں نازنین حاشر کی محبت کو قبول کرے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور ناول آپ سننا چاہتے ہیں تو اس کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تم میرے ہو ناول کی اگلی قسط کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔